درود پر محمد والے محمد۔ وعجل فرج مجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق۔ صلوات۔ وعجل فرجہم۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ وعجل فرج۔ محمد وعجل فرج مجمعین۔ مومنان گرامی، باب الحوائج شہزادی سکینہ کی بارگاہ میں ہم سب تشریف فرمائے اور بحیثیت بیٹی ہم سب بیٹیاں مقروض ہیں کائنات کی دو بیٹیوں کی، ایک رسول اللہ کی بیٹی جناب زہرا اور دوسری امام حسین کی بیٹی شہزادی سکینہ۔ آج ہم سب ان کی بارگاہ میں ہیں اور میری جان شہزادی سکینہ اور جناب زہرا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت پروردگار نے اجر رسالت کے طور پر مانگی ہے۔ آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام بنا کر آج تھوڑا سا مختصر کروں گی، وقت کم ہے، جلدی جلدی لے جاؤں آپ کو۔ قل ما اسألکم علیہ اجرا الا ما شاء اللہ ان یتخذ الا سبیل اللہ۔ یہ جو میں نے الا رب ہی سبیلا، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ فرقان کی آیہ مبارکہ 57 ہے، اور اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اجر، یا پہلے بھی ماشاءاللہ سب لوگ جانتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے قل ما اسألکم، کہہ دیجئے میں آپ سے سوال نہیں کرتا، علیہ من اجرن، سوائے اجر کے اس کے، الا من شاء ان یتخذ، سوائے اس کے کہ آپ پکڑ لیجئے کس چیز کو، رب ہی سبیلا، اللہ کی سبیل کو۔ یہ قل لا اسألکم، قل لا ما اسألکم، یہ دونوں آیتیں تھوڑی ملتی جلتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک آیت آپ اکثر پڑھتے ہیں قل لا اسألکم اجرا علیہ المودۃ فی القربى، یہ سنتے ہیں آپ اکثر۔ یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے سورہ فرقان کی 57 ہے، اس کا لہجہ اسی آیت جیسا ہے جو پہلے ہم اجر رسالت کے لیے مانگتے ہیں، مگر یہاں پہ اللہ نے اجر رسالت کے طور پر مودت نہیں کہا، کہا رب ہی سبیلا، اللہ کے راستے پر چلنا۔ یہ سبیل کون سی ہے جس پہ خدا سب کو چلانا چاہتا ہے؟ تھوڑا سا ہم ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دیجئے میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، ما اسألکم، اس میں لا اسألکم ہے، اس آیت کا ریفرنس اس لیے دے رہی ہوں کہ اس سے آپ لوگ مانوس ہیں۔ قل لا اسألکم والی آیت جو ہے اس سے آپ لوگ مانوس ہیں۔ لا اسألکم اجرن، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا سکھانے کا، سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ پتہ چلا وہاں جو قریبی ہیں ان سے مودت مانگ رہا ہے اللہ، اور یہاں آپ سے پریکٹیکل ہونے کی درخواست کر رہا ہے، رب ہی سبیلا، کہ اپنے اللہ کے راستے پر سبیل پر چلو۔ یہ سبیل ہے کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ دیکھیے ایک آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يُؤْتَمُونَ، اس میں بھی ایک لفظ ہے نا، کون سا لفظ؟ یُؤْتَمُونَ فِي سَبِیلِ اللہ، کہ جو مر گئے اللہ کی سبیل پر، کہا بل احیاکم، وہ تو زندہ ہیں۔ اللہ کہہ رہے وہ تو زندہ ہیں جو اللہ کی سبیل پر مر گئے۔ پتہ چلا سبیل
کوئی عام راستہ نہیں ہے. میں تھوڑا سا جناب سکینہ پہ مجھے آنا ہے. سبیل کوئی عام راستہ نہیں ہے. کوئی راستہ ایسا ہے جس پہ چلا کہ خدا آپ اگر چل پڑے تو اللہ کہتا ہے تمہارا چلنا ہی اجر رسالت ہے. یعنی کچھ ہستیاں ہیں جن کے راستے پہ چلنا، جب آپ الحمد پڑھتے ہیں تو الحمد میں آپ یہی تو کہتے ہیں نا کہ بار الہ مجھے ان کے راستے پر چلا کہ جن پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، نہ کہ تو مجھے ان کے راستے پر چلا کہ جن پہ تو نے اپنا غضب اتارا ہے. تو میری جان الحمد کے اکارڈنگلی راستے تو دو ہیں. اب دو ہیں تو ایک جن پہ نعمتیں ہیں، ایک جن پہ غضب ہے. تو پتہ چلا جب دو ہیں تو نعمتوں والا کسی وجہ سے نعمتوں والا ہے، غضب والا کسی وجہ سے غضب والا ہے. غیر المغضوب علیہم جب آپ یہ جملہ کہتی ہیں تو اصل میں آپ براءت کا اظہار کرتی ہیں. براءت تولا کی بلندی ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. سمجھ رہی ہیں؟ پروردگار عالم جو ہے بتا رہا ہے یہ راستہ اگر غضب کا ہے تو کسی ریزن کی وجہ سے، یہ راستہ اگر نعمتوں والا ہے تو بیٹے کسی وجہ سے ہے. لیکن یہاں پہ مجسم چیزیں نہیں ہیں نا. انعمتا علیہم، نعمتیں کسی پہ اتری ہیں، نعمتیں اتری ہیں. پتہ چلا کوئی ہیں کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، کچھ ہیں جن پہ غضب نازل ہوا ہے. یہی ہو رہا ہے نا. تو بیٹا اب دیکھنا پڑے گا یہ راستہ غضب والا جو ہے تو وہ کون ہے جن پہ غضب اترا، جو راستہ نعمتوں والا ہے وہ کون ہے جن پہ نعمتیں اتری. تو اللہ نے جب کہا کہ تم ایسے ہی نہیں اجر ادا کرو گے، رب ہی سبیلا، اپنے رب کی سبیل پہ جب تک نہ آؤ. تو جب کسی نے مولا متقیان سے سوال کیا کہ یا مولا وہ کون سا راستہ ہے کہ جس پہ نعمتیں بھی اترتی ہیں، وہ کون سا راستہ ہے جو سبیل الہیہ ہے، تو روایتوں میں جملے ہیں. علی ہلکا سا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد رسول کی طرف اشارہ کیا، کہا آیتیں ان پہ اترتی ہیں، سوال بھی ان سے پوچھو. اب جب رسول کی طرف اشارہ کیا، رسول نے کہا نعمتیں بتاؤں یا نعمت دکھاؤں؟ سمجھ آ رہا ہے؟ نعمتیں بتاؤں یا دکھاؤں؟ رسول اللہ بھی کبھی کبھی نا وہ چیزیں دکھاتے تھے جو نظر نہیں آتی. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ ہما باجی آپ کے اندر ایمان ہے ذرا دکھائیے، میں کیسے دکھاؤں؟ اگر آپ کہیں ہما باجی تقویٰ ہے تقویٰ دکھا دیجئے، میں کیسے دکھاؤں؟ ہے کہ نہیں؟ ایمان و تقویٰ، یا اگر آپ پوچھیں آپ کے اندر سوچ ہے حق و باطل کی، تو وہ حق کی سوچ میں دکھاؤں کیسے؟ بیٹا کچھ چیزیں دکھائی نہیں جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں. آپ کا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ان کے پاس ہیں، مگر رسول نے ہمیشہ نہ نظر آنے والی چیزوں کو دکھایا. کسی نے کہا یا رسول اللہ ایمان کیسا ہوتا ہے، رسول نے دکھا دیا. کسی نے پوچھا حق کیسا ہوتا ہے، رسول نے دکھا دیا. کسی نے پوچھا سبیل کیا ہوتی ہے، رسول نے دکھا دیا. کسی نے پوچھا انعمتا کیا
ہوتا ہے، وہ نعمتوں والے کون ہیں، تو رسول نے وہ بھی دکھا دیا۔ اب جب مولا سے پوچھا یا علی یہ کون ہے جن پہ اللہ نے نعمتیں اتاری، تو رسول اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ میرے آقا سے پوچھو۔ اب جب آقا کی طرف اشارہ کیا تو آقا نے کہا تمہیں آج بتا دوں کہ وہ کون ہے کہ جن کی وجہ سے راستے نعمتوں والے ہوتے ہیں۔ کہا دنیا کی سب سے بڑی نعمت مودت اہل بیت، جس کے دل میں ہو سب سے بڑی نعمت مودت۔ اور رسول اللہ نے کہا حق دیکھنا ہے تو علی، آپ کو پتہ ہے مولانا مودودی ہمارے برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، مولانا مودودی۔ ان سے جب کسی نے، ان کے فالوورز نے سوال کیا، آپ کو پتہ ہے ان کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جس سے لگتا ہے وہ شیعہ ہیں، معذرت کے ساتھ، لیکن وہ نہیں ہیں، انہوں نے صاف انکار کیا ہے۔ کیونکہ جب وہ بات کرتے تھے تو ان کے اپنے فالوورز ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ شیعہ ہو گئے ہیں لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا آپ کو کس نے کہا میں شیعہ ہوں؟ انہوں نے کہا آپ باتیں ایسی کرتے ہیں۔ تب انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا 61 ہجری کے بعد دنیا میں صرف 2 فرقے رہ گئے ہیں۔ کہا وہ 2 فرقے کون سے؟ کہا ایک شیعیت اور ایک یزیدیت ہے، کہا ایک حسینیت اور ایک یزیدیت ہے۔ کہا اگر حسینیت اور یزیدیت 2 فرقوں میں سے تمہیں ایک چوز کرنا پڑے تو تم کون سا کرو گے؟ تو ان کے فالوورز نے کہا ڈیفینیٹلی حسینیت۔ تو کہا پھر اگر حسینیت پہ چلنا شیعیت ہے تو میں شیعہ ہوں۔ انہوں نے کہا حسینیت زندہ باد، حسین بادشاہ کی بارگاہ پہ بلند تر صلوات۔ کہا حسینیت پر چلنا اگر شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں۔ تو ان سے سوال اس وقت کیا گیا کہ اگر آپ ہوتے ان جنگوں میں جن میں مسئلے تھوڑے سے خراب تھے، ادھر علی تھے ادھر کون تھا، ادھر علی تھے ادھر کون تھا، آپ علی کی طرف ہوتے یا ادھر ہوتے؟ جنگ جمل بہت مشکل جنگ تھی، جنگ صفین بہت مشکل جنگ تھی۔ یہ وہ جنگیں ہیں جس میں لوگوں کو 2 ٹوک فیصلے کرنے پڑے، سیریسلی بات ہے۔ یعنی کہ جنگ جمل، جنگ صفین، اس میں جنہوں نے جس کا بھی ساتھ دیا اس نے فیصلہ 2 ٹوک کیا۔ وہ ادھر گئے تب بھی، مولا علی کی طرف آئے تب بھی فیصلہ 2 ٹوک تھا۔ مگر جب قبلہ صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اگر آپ اس دور میں ہوتے تو آپ کس کے ساتھ ہوتے؟ کیونکہ ادھر بھی محترم تھے ادھر بھی محترم، دونوں محترموں میں سے کس کے ساتھ ہوتے؟ تو وہ جو قبلہ تھے جس کو معرفت ہو جائے، انہوں نے کیا جملہ کہا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا میں کس کے ساتھ ہوتا، مگر مجھے اپنا اتنا ضرور پتا ہے کہ جب بھی میں ہوتا تو میں حق کے ساتھ ہوتا۔ جب انہوں نے حق کو کہا تو شاگرد کہنے لگے یہ تو ڈپلومیٹ سا جواب ہے، آپ نے تو حق کے ساتھ کہا۔ کہ میں تو حق کی بات کر رہا ہوں، کیا تم باطل کے ساتھ ہوتے؟ کہنے لگے نہیں ہم بھی حق کے ساتھ ہوتے۔ کہا تو پھر رسول سے پوچھو نا حق کدھر ہے؟ جدھر رسول نے حق کو رکھا۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری، حیدری، خوشنودی حلال مشکلات، جیتی رہو۔ مولا علی علیہ السلام، سلامت۔ بلند تر سلامات۔ بیٹا رسول اللہ کلیئر کٹ سب کچھ سمجھا کے گئے ہیں۔ اِلیٰ رَبِّهِ سبیلا، اللہ کی سبیل دائیں بائیں نہیں ہے، وہی سبیل ہی خدا نے خانوادہ نبوہ میں لگائی ہے۔ جیسے آپ سبیل لگاتے ہیں نا میری جانی، وہ سبیل نہیں ہے، مگر لفظ پھر بھی سمجھ لیجئے کہ جب تک پانی کا کولر گھر میں رکھا ہوتا ہے نا تب تک وہ آپ کا ہوتا ہے، مگر چوک میں رکھ کر جب سبیل حسین لکھ دیجئے کولر آپ کا ہی رہتا ہے مگر اختیار سب کا ہوتا ہے۔ یہی اہل بیت ہے۔ پھر آپ سے تھوڑی کوئی پوچھے گا باجی پی لوں، رکھ دیا تو اگلے کو پتا چل گیا اب مال اس کا ہے مگر مالک حسین ہے۔
جب حسین مالک ہو جائیں تو بیٹا پھر سب کے مزے ہو جاتے ہیں. تو اہل بیت بھی رب ہی سبیلا، اللہ کی سبیل ہیں. جب تک وہاں تھے اس کے تھے، مگر اب آپ کے درمیان آ گئے. اب جس کا دل چاہے ان سے اسی طرح ہم توسل کرے. اور اللہ نے ان کے گھر میں بیٹیاں بھی کمال دیں، آپ کے سامنے ہی ہیں. اچھا میں اکثر ایام فاطمیہ میں آپ سب سنتے ہی ہیں، تو وہاں پہ میں اکثر ایک جملہ کہتی ہوں نا کہ بڑی پلاننگ تھی اللہ کی رسول کو بیٹی دینا، ہے نا؟ بڑی ایسی تھوڑی دی ہے، سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا اللہ نے. مردوں کے معاشرے میں بیٹی دے دی. اچھا جب بیٹی دی، یہ جو ہم سب بیٹھے ہیں، یہ جو آج اترا کے بیٹھے ہیں، بیٹا یہ اتراہٹ صدقہ ہے رسول کی بیٹی کا. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، رسول کی بیٹی، جب اللہ نے رسول کو بیٹی دی تو بیٹا بیٹیوں کا مقام، مرتبہ، عزت مل گئی. اس سے پہلے تو یہ تھا ہی نہیں. پھر وہاں سے بیٹی کا سفر چلا، چلتے چلتے علی کو مل گئی. اب جو علی کو بیٹی ملی وہ بھی اتنی کمال ایسے ہوئی کہ انہوں نے زینت بن کے دکھایا اپنے بابا کے. ہو گیا. مگر اب ذرا سننا بیٹا، اب جو تیسری والی آئی نا، جسے اللہ نے حسین کو دیا، بیٹا میں ایک بات کہوں گی بیدار ذہنوں کے لیے، میری ساری جو مائیں بیٹھی ہیں، ہم ساری وہ والی مائیں ہیں جو بیٹے مانگتے ہیں. مگر کمال یاد رکھیے گا، اہل بیت کے گھرانے میں 2 ہی بچے ہیں جن کے لیے نماز شب میں دعائیں مانگی گئی ہیں، اور وہ جانتے ہیں وہ 2 بچے کون سے ہیں. ایک علی کے بیٹے حضرت عباس، اور دوسری حسین کی بیٹی شہزادی سکینہ، کہ جن کے لیے حسین نماز شب میں دعا مانگتے تھے. ٹرینڈ ہی نہیں تھا بھائی. ابھی میں نے عرض کیا نا کہ جناب سیدہ نے بیٹیوں کو عزت، وقار، مرتبہ دے دیا. اب مرتبہ جناب سیدہ نے دے دیا. جانتے ہیں جناب سکینہ نے کیا دیا؟ بی بی نے بھی ہمیں دیا ہے، بی بی نے بھی ہمیں دیا ہے. اچھا دیکھیے جناب سکینہ نے ہمیں کیا دیا؟ جناب سکینہ نے بیٹیوں کو باپ سے لاڈ کرنا سکھایا. لاڈ جناب سکینہ سے پہلے نا بیٹے معاشرے میں ٹرینڈ نہیں تھا کہ کوئی بیٹی باپ کے گلے میں باہیں ڈال کر ضد کر سکے، ہوتا ہی نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے ساری میری بیٹیاں بیٹھی ہو، جناب سیدہ کنیز لینے بھی جب گئی تھی نا، بابا سے مانگ رہی تھی نا، تو کہتی بابا مجھے کنیز چاہیے دیں. مگر مجھے بتائیے کتابوں میں بی بی نے کیسے ادب سے مانگی تھی؟ کیا کہا تھا؟ انگلیاں دکھا کر، ہاتھوں کے چھالے دکھا کر. پھر بات کیا کی تھی؟ بابا سنا ہے مال غنیمت میں کچھ کنیزیں آئی ہیں، بابا ان میں سے اگر زحمت نہ ہو 1 کنیز مجھے دے دیں. یہی تھا نا طریقہ. تو پتہ چلا کہ ادب تھا اس دور میں. بیٹی جناب زہرا بھی تھی مگر ضد والا بابا کے ساتھ ادب تھا. مگر جناب سکینہ نے کیا کیا؟ انہوں نے بیٹیوں کو باپ کے گلے کا تعویذ بنا دیا. ہے کہ نہیں؟ اب جو یہاں جتنی میری بچیاں بیٹھی ہو، بیٹا دیکھو جناب سکینہ سے پہلے کسی بیٹی میں جرت نہیں تھی کہ وہ بابا کے گلے لگے، بابا کا ماتھا چومے، بابا سے ضد کر کے اپنی ضدیں منوائے. مگر سکینہ نے ہر بیٹی کو بابا کی لاڈلی بنا دیا. بنایا یا نہیں؟ اچھا سب سے بڑا چینج بتاؤں بی بی کا، اس کو سنیے گا بہت غور سے. جناب سکینہ کا سب سے بڑا چینج جو معاشرے میں بی بی نے رائج کیا، جناب سکینہ نے، بیٹا یہ جملہ سمجھ میں آئے گا آپ کو، کیا چینج بی بی لے کر آئیں. کہا جناب سکینہ کا سب سے بڑا چینج یہ ہے کہ انہوں نے باپ کی دعاؤں میں بیٹیاں شامل کر دی. آپ بتائیے جناب سکینہ سے پہلے بھلا کبھی کوئی باپ کہتا تھا اللہ مجھے بیٹی دے؟
سکینہ نے اتنا پیار کیا حسین سے کہ ہر باپ کے دل میں حسرت ہو گئی کہ اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کر۔ بیٹا اب مائیں بیٹیوں کی دعائیں نہیں کرتی، اب باپ بیٹیاں مانگتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بیٹی سکینہ جیسی ہو، ہے کہ نہیں؟ سکینہ نے، جناب سکینہ نے باپ اور بیٹی کے رشتے کو مضبوط کر دیا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اور میں ہر بیٹی کے لیے ایک بات کہوں کہ بیٹا کچھ کیا یا نہیں کیا بی بی نے، مگر ہم جیسی بے وقت بیٹیوں کو بھی اپنے بابا کی شہزادیاں بنا دیں۔ ہم بھی شہزادی ہو گئے بی بی کے صدقے۔ ہاں ہمیں بھی پتہ چل گیا ہم بیٹی ہیں، ناز اٹھاتے ہیں باپ بیٹیوں کے۔ حسین نے مانگی بھی تو کمال، کیا مانگا؟ ہاتھوں کو اٹھا کر، سنیں تو صحیح، بار الہا۔ سب بیٹیاں مانگتے ہیں مگر جیسے حسین نے مانگی ایسے کسی نے نہیں مانگی۔ کہا بار الہا حسین کو ایک ایسی بیٹی دے کہ جو حسین سے بچھڑے تو مر جائے۔ ایسی دعا کوئی مانگتا ہے کیا؟ کبھی ایسی کوئی دعا مانگی آپ نے سنی کہ بار الہا حسین کو ایک ایسی بیٹی دے جو حسین سے بچھڑے تو مر جائے؟ آج اسی چھوٹی سی سکینہ کا جنازہ عزاداروں زندان سے جس کے سسکنے کی آوازیں، عزاداروں اگر کوئی بچی اپنے ماں باپ سے کہہ دے نا کہ ماں مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے، کہتی ہیں نا اکثر بیٹیاں بیٹھی ہیں، پتہ نہیں بچیوں کا دل نا چھوٹا سا ہوتا ہے چڑیوں کی طرح، عزاداروں اندھیرے سے بھی ڈر جاتی ہیں، اونچی آواز سے بھی ڈر جاتی ہیں، اگر سواری تیز ہو تب بھی ڈر جاتی ہیں۔ یہ جس کا جنازہ اندر ہے نا بڑی مشکل سے دنیا سے گئی ہے۔ عزاداروں سسک کے جانا کس کو کہتے ہیں؟ اگر سسکنا دیکھنا ہو تو سکینہ کا جنازہ، کہ آپ کا چوتھا امام کہتا ہے کہ جب میں بہن کو گود میں اٹھا کے لایا ہوں نا تو چھوٹا سا منہ کھول کر سکینہ سانس لے رہی تھی، قدم بیٹا ذرا سا اجرکم اللہ یہی حق ہے۔ آج ہر ماں جناب رباب کی بیٹی کا پرسہ دے، عزاداروں اجڑی گود کا پرسہ کہ جس کو ماں اٹھاتی رہی، سکینہ اٹھ جا، مگر سکینہ نہیں اٹھی۔ عزاداروں کون سی بچی؟ سسک کر سکینہ چلی گئی دنیا سے، گھٹ کے مرنا کس کو کہتے ہیں؟ عزاداروں جس نے دیکھنا ہو وہ سکینہ کا جنازہ دیکھے۔ کائنات میں جب محشر میں اٹھیں گے نا سب تو بیٹا دو ہی ہوں گے جو اپنے کرتے میں اٹھیں گے، ایک سکینہ کا بابا بے کفن، ایک سکینہ بے کفن۔ ارے غسالہ پوچھے کرتا کیوں نہیں اتر رہا، اللہ جانے کتنے تازیاں نے سکینہ کے پشت پہ پڑے۔ غسالہ پوچھے بچی کا کرتا کیوں نہیں اتر رہا، غسالہ پوچھے اس کے رخسار پہ کیا ہوا ہے، عزاداروں غسالہ پوچھے کان کیوں کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ جانے ایسا جنازہ کبھی دیکھا ہوگا۔ مومنات گرامی، سید سجاد بڑا روئے، بیٹا بڑا روئے۔ آپ کو پتہ ہے نا سکینہ کو اندھیری قید میں غلطی سے بچی نے کبھی کہہ دیا تھا، یزید کے سامنے، شمر کے سامنے غلطی سے کہہ دیا تھا اماں سکینہ کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ عزاداروں ادھر سکینہ نے کہا اماں سکینہ کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، کہا ایسے زندان میں ڈالو جہاں روشنی کا نشان نہ ہو، سکینہ کا دم گھٹ جائے، اندر سے سسکنے کی آوازیں۔ آئیو میرے غریب بابا، آئیو میرے غریب۔ اندر سے بی بی روتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے سکینہ کا سب سے بڑا جملہ کیا تھا؟
जनाब सकीना कहती थी भैया मुझे अंधेरे में डर लगता है, भैया बाहर निकाल लीजिए। और पता क्या कहती थी भैया, सकीना वादा करती है कि आइंदा अपने बाबा को नहीं रोएगी। अज़ादारों आज तक कोई बेटी ऐसी है कि जो ये वादा करे कि बाबा को नहीं रोऊंगी? अज़ादारों सैयद सज्जाद रोज़ उस घुटे हुए जिंदान के बाहर बैठ जाते थे, कहते थे सकीना आवाज़ दो, सकीना बताओ। अंदर से सिसकने की आवाज़ है, अरे गला घुटा हुआ सज्जाद दरवाजे पे बैठ के कहते थे सकीना भाई को आवाज़ सुना दो। अज़ादारों प्यासी सकीना हलक से आवाज़ तो निकलती नहीं थी, दरवाजे के पास आकर छोटा सा हाथ दरवाजे के बाहर, नन्ही नन्ही उंगलियां। मगर एक दिन सज्जाद ने आकर कहा अज़ादार उंगलियां बाहर ना आई। सज्जाद ने दरवाजा खोला, घुटे हुए जिंदान में नन्हा सा जनाजा सज्जाद ने हाथों पे लिया, कहा इन्ना लिल्लाह। अम्मा रुबा मेरी बहन मर गई। अम्मा हाथों पे छोटा सा लाशा, यतीमी खा गई सकीना को। मातम करके कहो हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना। तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया, तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया, तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया, तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया। इंज लथे होए दूर मेरे, इंज लथे होए दूर मेरे, हो तकु रोना भूल गईया, तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया, तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया, तेरा सीना